جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون, گڈ ایوننگ ویر ایور یو آر. کیپ اسمائلنگ اینڈ کیپ موونگ. دس از نعیم مشتاق ہیئر. اور آج میں بڑی ایک خاص کتاب کا بک ریویو لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوا. پچھلے دنوں میں نے سوشل میڈیا پہ ایک کتاب کی ایڈ دیکھی تو اس کا عنوان پڑھتے ہی میں نے اس کو آرڈر دیا. میں نے کہا مجھے یہ چاہیے کتاب. تو پبلشر نے مجھے وہ بھجوائی کتاب. اس کو میں نے دیکھا تو میں نے فوری طور پہ, یہ مجھے کل ملی ہے بائی ڈاک, تو آج میں نے اس کو یعنی کہ اچھی طرح دیکھ کے, تفصیلاً تو نہیں مگر اجمالاً ساری چیزیں دیکھ کے, تو میں نے سوچا اس کو آپ سے بھی انٹروڈیوس کروانا چاہیے کیونکہ یہ میرا اپنا فیوریٹ موضوع ہے. تو جناب کتاب کا نام ہے خصائص مصطفیٰ اور کتب سیرت. یہ ڈاکٹر شائستہ جبیں صاحبہ کی لکھی ہوئی ہے اور یہ چھپی ہے شعبہ تحقیق و تالیف, ادارہ علوم اسلامیہ, پنجاب یونیورسٹی لاہور سے یہ چھپی ہوئی. یہ خوبصورت ٹائٹل ہے اس کا. اور بیک اینڈ پہ یہ ڈاکٹر شاہدہ پروین ہے, ان کا تقریض لکھی ہوئی ہے. اور یہ بصیرت پبلیکیشن, جامعہ مسجد نور الاسلام, سبزی منڈی, علامہ اقبال ٹاؤن لاہور, یہ وہاں سے چھپی ہے. ان کا بصیرت ٹی وی بھی ہے یوٹیوب پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں. بعد میں جب میں اس کا کلوز اپ شارٹس لوں گا تو آپ کو ان کے رابطہ نمبر بھی بتا دوں گا اگر آپ کو یہ کتاب چاہیے ہو. اور یہ اتنی ضخیم ہے کتاب. یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا تعارف بتا دیتا ہوں. یہ بیسیکلی پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے میم ڈاکٹر شائستہ جبیں کا. تو ان کے پی ایچ ڈی کے تھیسس کو اب یہ کتابی شکل میں پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے یہ چھپا ہے. اور جناب اس کے اندر اس کے 5 چیپٹرز ہیں, 5 ابواب ہیں, اور پھر اس میں ہر باب کے اندر ایک فصل ہے. تو اگر اس کو میں ذرا آسان لفظوں میں عام آدمی کے لیے اس کو بتانا چاہوں تو میں یوں کہوں گا کہ یہ کتاب 5 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے اور ہر حصے کے اندر مختلف چیپٹرز ہیں. تو اگر میں اس طرح سے بیان کروں تو ٹوٹل 5 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے, اور اس کے اندر ٹوٹل جو چیپٹرز یا سیکشن یا فصل جس کو کہتے ہیں وہ 16 ہیں سارے 5 ابواب کی ملا کے. اور یہ 414 صفحے پر مشتمل کتاب ہے. اور اس کا خوبصورت یہ ہے پیج, اور بڑی شاندار کتاب ہے. اور جناب اس کا میں صرف آپ کو جو اچھا اس کتاب کے اندر یہ ہے کہ خصائص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی آپ کی فضیلت کے جو پہلو ہیں, آپ کی خصوصیات کے جو پہلو ہیں, جس سے آپ کی شان میں اور قدر و منزلت کا دل میں یعنی شعور جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, پیدا ہوتا ہے. تو ان حوالہ جات کے ساتھ سیرت النبی کی یہ کیٹیگری ہے. کچھ سیرت کی کتابیں ہوتی ہیں تاریخی اعتبار سے, کچھ علمی اعتبار سے, کچھ شمائل خصائص کے حوالے سے ہوتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے پہلوؤں پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے. تو یہ اس کیٹیگری کو جو فضیلت کا پہلو ہے, خصائص کا پہلو ہے, اس کے حوالے سے جو کتب سیرت ہیں ہمارے ہاں ان کے کہہ لیجیے اجمالی تبصرے کے اوپر, کمپیریزن کے اوپر, کمپیریٹیو انالیسس کے اوپر, اور اس کے خصائص مصطفیٰ سے ریلیٹڈ جو بیسک ڈسکشن ہے اس کے اوپر یہ کتاب ہے. میں ریکمینڈ کروں گا ہر اس آدمی کو جس کو اس موضوع کا نہیں پتہ اور یا جو اس موضوع پہ پڑھنے کا شوقین ہے, پہلے سے جانتا ہے, وہ اس کتاب کو ضرور پڑھے. یہ فاؤنڈیشنل انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلش کرنے میں بڑی شاندار کتاب ہے, مجھے بہت پسند آئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے مصنف کو, اس کے پبلشر کو, پنجاب یونیورسٹی والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے درجات بلند کرے, رحمت میں رکھے, اور ان کی کاوشوں کو جو ہے کہ قبول عام کا فائدہ بچے. کتاب خصائص کا فائدہ, یہ میں نے 444 پیجز سے میں نے سوچا تھا آپ کو کوٹیشن دوں گا. بڑی شاندار اس میں گفتگو ہے, بڑے کلیئرٹی کے ساتھ بڑی چیزیں آپ کے نکھر کے سامنے آتی ہیں. تو یہ میں نے سوچا ہے یہ ایک چھوٹا سا میں پڑھ لوں گا. یہ پیج نمبر ہے 444, اور اس میں اس موضوع پہ کتابیں پڑھنے کا جو فائدہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے یہ بیان فرما رہی ہیں. یہ کتابیں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات و خصائص کا احاطہ کرتی ہیں, اس لیے پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان سے آگاہ ہوتا ہے, جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قاری کے قلب و جگر میں اسلام کے دین کامل و اکمل ہونے کا احساس جاگزیں ہوتا ہے, اور یوں وہ محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہو جاتا ہے. کتب خصائص کے مطالعہ سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر اگلے پیراگراف میں فرماتی ہیں کہ کتب خصائص میں بیان کردہ متعدد خصائص و فضائل ختم نبوت کے عقیدے کو واضح کرتے ہیں۔ ان کتب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کا قیامت تک تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے شافی و کافی ہونے کا ثبوت بھی بمہم ملتا ہے۔ پھر تیسرا پیراگراف میں ہے کتب خصائص کے مطالعے سے یہ امر بھی واضح ہوتا ہے کہ محض نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہی کمال ایمان نہیں ہے، بلکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات استوادہ صفات سے قلبی وارفتگی اور دل بستگی بھی مقصود ایمان ہے۔ تھوڑا سا بعض کا لکنت آ جاتی ہے۔ اینی اور اس میں نے دیکھا ہے کہ موجودہ دور کی جو سیرت کی کتابیں ہیں اور قدیم سیرت کی کتابیں ہیں اس میں یہ کافی انہوں نے اسے نکات بڑے شاندار اخذ کیے ہوئے ہیں، ڈسکشن بڑی شاندار ہے، حوالہ دینے کے بعد پھر اس پہ جو تبصرہ ہے وہ تبصرہ بذات خود بڑا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ اور ایک ایک پیراگراف میں جس طرح تھیم کے ساتھ ایک بڑا نظم و ضبط کے ساتھ دلائل کو اور جملوں کو ترتیب دیا ہوا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا یعنی میرا جو فیلنگ آتی ہے مجھے اس کتاب کو دیکھ کے کہ مصنف پر اللہ پاک کی نظر خاص رہی تھی، کرم رہا تھا، جس کی وجہ سے کیونکہ اس موضوع پر لکھنا بھی پل صراط پر چلنے کے مترادف ہوتا ہے کہ کہیں لکھتے لکھتے کہیں یعنی شان اور ادب کے حوالے سے گفتگو کرتے کرتے لفظوں کا انتخاب، جملوں کی ترتیب، نقطہ نظر کا کلیئرٹی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں پھر شیطان کا بھی پوری طرح حملہ ہوتا ہے کہ یہ کام چونکہ بہت ہی نفیس اور اعلیٰ ہے تو اس میں کوشش ہوتی ہے کہیں نہ کہیں اس کے قلم میں کہہ لیجیے ٹریک سے اتر جائے یا ذہن ٹریک سے اتر جائے، مگر اس کتاب سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے ان کو اپنے دائرۂ رحمت میں رکھا ہے، تبھی یہ کتاب یا یہ تھیسس مکمل کرنے کے اللہ پاک نے توفیق بخشی ہے ان کو۔ اچھا، اس میں یہ اور جو لوگ کمپیریٹیو ریلیجن پہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ یہ ضرور پڑھیں، خصائص مصطفیٰ۔ اور 2 کتابیں ہیں اس کا اس میں ذکر نہیں ملا مجھے، ابھی میں نے چونکہ تفصیلا نہیں دیکھا، بٹ جو امپریشن مجھے ملا وہ یہ ہے قاضی ایاز کی کتاب الشفا ہے، وہ فضائل اور خصائل پہ بڑی شاندار کتاب ہے، اس کا ذکر میں نے اس میں نہیں دیکھا۔ پھر جواہر البہار ہے علامہ یوسف نبھانی کی، وہ 2-3 جلدوں میں ہے، ضیاء القرآن والوں نے بھی ابھی اس کا لیٹسٹ ایڈیشن چھاپا ہے، وہ بڑی شاندار کتاب ہے کمپیریٹیو انالیسس کے اوپر خصائل اور شمائل کے حوالے سے۔ تو بہرحال یہ ان کتابوں کو بھی لے لیں اور جو اس میں مینشن ہے وہ بھی لے لیں اور اس کتاب کو بھی دے لیں، تو ایک چھوٹا سا بڑا کمپریہنسو شارٹ ورژن میں انسائکلوپیڈیا آ گیا ہے کہ اگر آپ اس موضوع پر کتابیں آگے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن کی کانسیپٹس کی تیاری اور اس موضوع پر فاؤنڈیشنل انڈرسٹینڈنگ جو چاہیے آپ کو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے، اس موضوع پر کتابیں پڑھنے کے لیے، اس موضوع کو سمجھنے کے لیے، تو یہ ایک فاؤنڈیشنل بیس بنا دیتی ہے آپ کی۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یعنی کہ ڈاکٹر شائستہ جبی، میری کوشش ہوگی، میں نے پبلشر سے ریکویسٹ تو کی ہے کہ اگر میم شائستہ جبی سے مجھے رابطہ کروا دیں تو میں ان کا پھر انٹرویو بھی کروں گا زوم پہ یا ملاقات میں جیسے ممکن ہو سکا، اور پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ کتاب کی تخلیق کے دوران لکھتے وقت، یہ تھیسس کو لکھتے وقت وہ کن کن روحانی تجربات سے گزری۔ میں چونکہ خود سیرت پہ لکھتا ہوں اور میں سیرت نگار ہوں الحمدللہ، میری کتابیں ہیں سیرت النبی پہ، تو مجھے پتہ ہے کہ سیرت پر لکھنا کتنا اعزاز کی بات ہے، اور سیرت پر کتاب لکھنے کے دوران جو عنایات اور اکرامات اللہ پاک کی طرف سے عنایت ہوتی ہیں وہ چونکہ کتاب کے اندر نہیں ہوتے، وہ مصنف کے پاس ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ اگر مجھے موقع ملا تو اس کتاب کا میں آپ کو ضرور ریویو، باقی اس کا جو ایڈریس ہے ویڈیو کا وہ میں اس میں دے دوں گا، نمبرز وغیرہ کہ کہاں سے یہ مل سکتی ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے مل سکتی ہیں کتابیں، تو ان کو ہمیشہ میری ریکویسٹ ہے کہ میرے جو ویڈیو ریویوز ہیں آپ اس میں دیکھ لیں، اس میں آپ کا پورا میں نے کانٹیکٹ وغیرہ دیے ہوتے ہیں تو آپ وہاں سے پڑھ لیجیے گا۔ تو یہ کتاب ہے جناب، یہ بصیرت پبلیکیشن سے مل جائے گی، ان کا ایڈریس میں ویڈیو ڈسکرپشن میں دے دوں گا،
اور موقع ملے تو یہ کتاب آپ ضرور پڑھیے گا۔ اور ایک آخری بات جو اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے میرے ذہن میں آئی، اور وہ اس سے پہلے کبھی میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی، نہ میں نے ڈسکس کی ہے، اور نہ شاید یہ کبھی آپ کو پہلے سننے کا موقع ملا ہو اس نقطے کا، اور وہ یہ ہے کہ خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شمائل نبوی، یہ سارے کا سارا جو موضوع ہے یہ سنی العقیدہ موضوع ہے۔ ایک اور بھی اسکول آف تھاٹ ہے وہابی، تو خصائص میں جن چیزوں پہ بحث ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جن معاملات پہ اسٹیبلش کی جاتی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں سے اکثر چیزیں ان کے نزدیک شرک ہیں، تو اس لیے یہ موضوع اپنی ذات میں سنی ہے، یعنی اور سب سے بڑی قرآن پاک ہے، پھر احادیث نبویہ ہے، کہ وہ جس چیز کو شرک کہتے ہیں، اگر آپ خصائص پہ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں یعنی اگر آپ اس کتاب کو دیکھیں اور پھر تقویۃ الایمان دیکھ لیں شاہ اسماعیل کی، تو زمین آسمان میں ڈائریکشن کا فرق ہے۔ ہم جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں مانتے ہیں ان کے نزدیک وہ شرک ہے، وہ چونکہ ایک ڈیفرنٹ تھیولوجی ہے، اس کے پیچھے ایک ہسٹوریکل ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، اس میں نہیں ابھی ہم جاتے، بٹ صرف آپ کو یہ نقطہ بتانا تھا کہ خصائص کا موضوع جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے اوپر جو کتابیں لکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے پہلوؤں کو جمع کرنا، یہ تھاٹ پروسیس ہی سنی ہے۔ جب آپ اس تھاٹ پروسیس میں جاتے ہیں تو وہ یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، اس مائنڈ سیٹ سے نکلیں گے تو اس میں آئیں گے، اس میں رہتے ہوئے اس پہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو اور یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم شرک میں چلے جاتے ہیں، میرا مراد کہنا کہ یہ ہے کہ مزاج جو ہے اس کام کا مزاج یہ سنی ہے، یہ اس دوسرے مزاج میں آتا نہیں ہے، فٹ نہیں آتا۔ اس لیے آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو پیورلی اس سائڈ کے ہیں وہ خصائص پہ بات کم کرتے ہیں، وہ صرف توحید سے آگے نہیں جاتے۔ تو بہت زیادہ علمی فکری مواد ہے خصائص میں، جب آپ خصائص میں پڑھیں گے جائیں گے تو آپ کو توحید کی بھی بہتر سمجھ آ جائے گی، آپ کو شرک کی بھی بہتر سمجھ آ جائے گی، آپ کو ڈویژن سمجھ آ جائے گی کہ کہاں پہ رکنا ہے، کہاں تک اس کی حد ہے، کہاں تک نہیں ہے۔ تو خصائص مصطفیٰ میں جب بحثیں آتی ہیں اس موضوع کے اوپر تو بڑی شاندار بحثیں ہیں۔ تو علامہ یوسف نبھانی کی جو جواہر البحار ہے، اگر آپ دیکھیں، ضیاء القرآن والوں نے 4 جلدوں میں وہ ری پرنٹ کی ہوئی ہے کمپیوٹرائزڈ ایڈیشن میں، اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو انہوں نے مختلف علماء کرام کے، مفسرین کے، ابن العربی کے، امام راضی کے، بڑے بڑے نایاب، یعنی کہہ لیجیے بڑے جلیل القدر علماء کرام کے انہوں نے اقوالات جمع کیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور فضائل پر۔ تو وہ ایک انسائکلوپیڈیا 4 جلدوں کا، اس کو آپ ضرور پڑھیے گا، وہ آپ کو کہتے ہیں نا بڑی کلیئرٹی دے گا۔ تو بہرحال جن لوگوں نے اس موضوع پہ نہیں پہلے سمجھا اور وہ سمجھنا چاہتے ہیں اس موضوع کو، یہ کتاب لے لیں، یہ پی ایچ ڈی کا جو تھیسس ہے، اس کو لے کے جب آگے کنٹینیو کریں گے اپنی ریسرچ کو تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے کلیئرٹی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو محبت کے پہلو ہیں وہ بہت زیادہ دل میں اجاگر ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا بک ریویو ہے، تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں پھر کسی اور بک ریویو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔